جو آپ پر ظلم کرے اس کا معاملہ اللہ کے حوالہ کر دے۔ حشر کے دن جزا کے مالک کے پاس جانا ہے، اسی کے پاس تمام اختلاف کرنے والوں کی پیشی ہوگی۔ بندے کو عدل و انصاف کے بارے میں یہ کافی ہے کہ وہ ایسے دن کا انتظار کرے جس میں اللہ اولین و آخرین کو جمع کرے گا۔ اس دن کسی پر ظلم نہ ہوگا، فیصلہ کرنے والا تنہا اللہ ہوگا، گواہ فرشتے ہوں گے۔ قیامت کے دن ہم میزان رکھیں گے، کسی نفس پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا، رائے کے دانہ کے برابر بھی عمل ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب کے لیے کافی ہیں۔ سورہ نمبر 21 آیت نمبر 47۔ کسریٰ اور ایک بوڑھیا۔ ایرانی حکیم بزرگ چمہر نے ذکر کیا ہے کہ ایک ایرانی بوڑھیا کے پاس مرغی تھی۔ اس کا جھونپڑا کسریٰ کے محل کے پڑوس میں تھا۔ اس نے دوسری بستی کا سفر کیا اور یہ کہہ گئی، اے رب، مرغی تیرے حوالے کرتی ہوں۔ جب وہ چلی گئی تو کسریٰ نے اپنے محل میں توسیع کے لیے اس کے جھونپڑے کو توڑ دیا۔ اس کے فوجیوں نے مرغی کو ذبح کر دیا۔ بوڑھیا لوٹی اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگی، میرے رب، میں تو غائب تھی لیکن تو کہاں تھا؟ تو اللہ نے اس سے انصاف دلوایا اور اس کا انتقام یوں لیا کہ کسریٰ کے اپنے بیٹے نے باپ کو سوتے میں چھری سے قتل کر دیا۔ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور یہ آپ کو ان سے ڈراتے ہیں جو اللہ سے بہت کم تر ہے۔ ہمیں آدم کے 2 بیٹوں میں اچھے والے کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ جس نے کہہ دیا تھا میں تجھ پر دست درازی نہ کروں گا۔ حدیث میں ہے، اللہ کا مقتول بندہ بن جاؤ، قاتل نہ بنو۔ مسلمان کا مشن اور پیغام انتقام، حسد اور کراہیت جیسی چھوٹی چیزوں سے بہت بڑا ہے۔ احساس کمتری سے فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ تم اس سے اپنے لیے شر نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ سورہ نمبر 24 آیت نمبر 11۔ بعض عبقری اس لیے بڑے ہوئے کہ انہیں کمتری کا احساس تھا۔ مثلاً بہت سے علماء آزاد کردہ غلام یا معمولی انسان تھے، جیسے عطا، سعید بن جبیر، قتادہ، بخاری، ترمذی، ابو حنیفہ۔ دنیا کے بہت ذہین ترین اور شریعت کے ماہرین کو کور چشمی لاحق تھی، جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ، قتادہ، ابن ام مکتوم، اعمش، یزید بن ہارون۔ علماء متاخرین میں شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ، شیخ عبداللہ بن حمید، شیخ عبدالعزیز بن باز نابینا تھے۔ اسی طرح متعدد عرب عبقری شخصیتیں، موجدین اور اذکیاء ایسے تھے جنہیں آزار لاحق تھے۔ کوئی اندھا تھا، کوئی گونگا، کوئی بہرا، کوئی لنگڑا، کوئی چلتے پھرنے سے معذور۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنے علوم، اختراعات و تحقیقات سے انسانی زندگی میں اثر ڈالا۔ اللہ تمہیں ایسا نور دے گا جس سے تم چلو گے۔ سورہ نمبر 57 آیت نمبر 28۔ بہت بڑی علمی سند ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی یا ایم اے یا بی اے کی ڈگری نہیں لی تو کوئی خاص بات نہیں، آپ آگے نکل سکتے ہیں، یہ ڈگری کے بغیر ہی مؤثر ہو سکتے اور امت کو بہت فائدہ دے سکتے ہیں۔ کتنے بڑے اور اہم آدمی ڈگری نہیں رکھتے لیکن اپنی ثابت قدمی، حوصلہ و ارادہ اور عزیمت و استقلال سے انہوں نے راستہ بنا لیا۔ عصر حاضر میں دعوت، تربیت، فکر و شعور، دینی علم اور ادب وغیرہ میں جن لوگوں کا بڑا کردار ہے، ان کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں نہ تھیں۔ مثلاً ابن باز، مالک بن نبی، القاضی طنطاوی، ابو زہرہ، ابو الاعلیٰ مودودی، ابو الحسن علی ندوی وغیرہ۔ قرون اولیٰ کے علماء سلف اور عبقری شخصیتوں کی تو بات ہی دیگر ہے۔ اس کے برخلاف دنیا میں لکھو کھاڑ ڈاکٹریٹ کی ڈگری لیے پھر رہے ہیں جن کا دنیا میں کوئی نام و نشان نہیں، پھرتے ہیں میر خوار، کوئی پوچھتا نہیں۔
کیا تم ان میں سے کسی کے وجود کا احساس کرتے ہو یا ان کا کوئی چرچا ہوتا ہے؟ سورہ نمبر 19 آیت نمبر 98۔ قناعت ایک عظیم خزانہ ہے۔ حدیث صحیح میں آیا ہے، اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پر راضی رہو، سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے۔ اپنی بیوی، اپنی آمدنی، اپنی سواری، اپنے بچوں اور اپنی نوکری سے مطمئن رہیے، آپ کو سعادت اور طمانینت ملے گی۔ حدیث صحیح میں یہ بھی ہے کہ غنا اصلاً نفس کا غنا ہے۔ غنا کثرت مال، وزر اور منصب سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس سے کہ اللہ نے جو قسمت میں لکھ دیا ہے اس پر قناعت کی جائے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ بلا شبہ اللہ غنی، تقویٰ والے اور اپنا حال چھپانے والے بندے کو دوست رکھتا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ اے اللہ اس کا غنا اس کے دل میں ڈال دے۔ ایک نے بتایا، میں ایک کار والے کے ساتھ ہوائی اڈے سے بیٹھا، شہر کا قصد تھا۔ میں نے دیکھا کہ ڈرائیور شاداب و فرحاں اور صابر و شاکر تھا، اللہ کی حمد و ذکر کرتا تھا۔ میں نے اس کے کنبہ کے بارے میں معلوم کیا تو بتایا کہ اس کے پاس 2 بیویاں ہیں، 10 سے زائد بچے ہیں، مہینہ بھر کی آمدنی صرف 800 ریال ہے۔ گھر میں پرانے کمرے ہیں جن میں اس کی بیوی بچے رہتے ہیں، لیکن وہ اپنی قسمت پر راضی و خوش تھا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے اس شخص کے اور ان لوگوں کے بیچ موازنہ کیا جو اربوں روپے رکھتے ہیں، جن کے پاس محل اور شاندار مکانات ہیں، لیکن بدحالی کا شکار ہیں۔ یہی سے مجھے سمجھ میں آیا کہ حقیقی خوشی و مسرت مال میں نہیں ہے۔ ایک بڑے تاجر اور ثروت مند کو میں جانتا ہوں جس کی آمدنی کروڑوں میں تھی اور جس کے پاس 10 محل اور کوٹھیاں تھیں، لیکن بد اخلاق تھا، مغلوب الغضب اور تنگ دل۔ اس کی موت گھر والوں سے دور ہوئی کیونکہ قسمت پر راضی نہ تھا، پھر بھی مزید کی طمع کرتا ہے۔ ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات جھٹلاتا ہے۔ قدیم زمانے کے عرب اطمینان و سکون کے لیے صحرا میں تنہا نکل جاتے اور لوگوں سے الگ رہتے۔ ایسے ایک آدمی کا شعر ہے، بھیڑیا بولا مجھے اس کی آواز سے انیست ہوئی، لیکن انسان کی آواز آنے پر میں اڑنے کے قریب ہو گیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ لوگوں کو چھوڑ کر ربضہ نکل گئے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کسی ایسی وادی میں چلا جاؤں جہاں مجھے کوئی پہچان نہ سکے۔ حدیث میں ہے، بہت جلد آئے گا وہ دن جب مسلمان کا بہترین مال اس کی بکریاں ہوں گی، جنہیں وہ پہاڑوں اور بارش کی جگہوں میں لے جا کر چرائے گا اور فتنوں سے بچے گا۔ رہی اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ ہو، پڑیے گر بیمار تو کوئی نہ ہو تیمار دار، اور جب مر جائے تو نوحہ خواں کوئی نہ ہو غالب۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پر جب فتنے برپا ہو گئے تو بہت سے لوگ بادیہ نشینی اور ہجرت اختیار کر گئے۔ ان میں ابن عمر، اسامہ بن زید اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہیں فقر، تقدر اور تنگی لاحق ہے۔ اس کا سبب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ وہ اللہ سے دور ہو گئے ہیں۔ آپ پائیں گے کہ ان میں مالداری لمبی کمائی والا ہے جسے ہر طرح کی عافیت حاصل ہے، لیکن اس نے اللہ کی اطاعت سے اعراض کیا، نماز میں کوتاہی کی، بڑے بڑے گناہ کیے تو اللہ نے جسم کی عافیت اور رزق کی کشادگی چھین کر اسے فقر و فاقہ اور رنج و غم میں ڈال دیا۔ اب ایک بلا ختم ہوتی نہیں کہ دوسری آ گئی، ایک مصیبت سے چھٹکارا ملا نہیں کہ دوسری میں پھنس گیا۔ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ یہ
اس لیے کہ اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت ختم نہیں کرتا جب تک وہ خود اپنے کو نہ بدل لے، اور فرمایا تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، بہت سی چیزوں کو وہ معاف کر دیتا ہے، اور اگر وہ سیدھے راستہ پر چلتے رہتے تو ہم ان کو ٹھنڈا میٹھا پانی پلاتے۔ میں چاہتا تھا کہ میرے پاس کوئی جادوئی نسخہ ہوتا جس سے آپ کے رنج و بلا اور غم و فکر کو زائل کر دیتا، لیکن میرے بس میں یہ کہاں۔ تاہم علماء ملت اور ماہرین شریعت کے شفا خانہ کا ایک طبی نسخہ ضرور آپ کو بتاؤں گا۔ وہ یہ ہے کہ خالق کی عبادت کیجیے، روزی پر راضی رہیے، قضا و قدر کے آگے سر تسلیم خم کیجیے، دنیا سے دل نہ لگائی، امیدیں کم رکھیے، بس یہی نسخہ ہے۔ ایک مشہور امریکی ماہر نفسیات ولیم جیمس، جو علم نفسیات کا بابا آدم کہا جاتا ہے، کی بات پڑھ کر بڑا تعجب ہوا۔ وہ کہتا ہے ہم انسان ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو ہماری ملکیت میں نہیں، جو ہماری ملک میں ہیں، ان پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہماری زندگی میں جو المناک پہلو ہیں ان پر ہماری نظر کھوب جاتی ہے، جو روشن اور تابناک گوشے ہیں وہ دکھائی نہیں دیتے، جو ہم میں کمی ہے اس پر حسرت ہوتی ہے، جو ہمیں حاصل ہے اس سے خوش نہیں ہوتے۔ اگر تم شکر کرو تو میں ضرور بڑھا کر دوں گا۔ اللہ کی پناہ ہے اس نفس سے جو ظالم کبھی سیراب نہ ہو۔ حدیث میں یہ بھی ہے جس نے صبح اس حال میں کی کہ اس کو آخرت کی فکر تھی، اللہ اس کے انتشار کو دور کر دے گا، اس کے دل کو غنا عطا کرے گا، دنیا اس کے پیروں پڑتی آئے گی۔ جو اس حال میں صبح کرے گا کہ دنیا کی فکر ہوگی تو اللہ اس کے انتشار کو بڑھا دے گا، اسے آنکھوں کے آگے محتاجگی دکھائی دے گی، دنیا میں اسے وہی ملے گا جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہوگا۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، سورج چاند کو کس نے مسخر کیا، تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے، پھر یہ کہاں بہکے جا رہے ہیں۔ سورہ نمبر 29 آیت نمبر 61۔ اعتراف کے بغیر چارہ نہیں۔ سخروف مشہور روسی سائنسدان تھا جسے جزیرہ سائبر یا جلا وطن کر دیا گیا۔ اس کے خیالات کمیونزم کے خلاف تھے، وہ الحاد و کفر کی مخالفت کرتا اور اس کا قائل تھا کہ دنیا کو چلانے والی ایک مافوق الفطرت ہستی کا وجود ہے۔ کمیونسٹ یہ کہتے تھے کہ کوئی خدا نہیں، زندگی مادہ کا نام ہے۔ سخروف کی اس مثال سے یہ معلوم ہوتا کہ انسانی فطرت توحید پر مبنی ہے۔ یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، جبکہ ملحد کی کہیں بھی کوئی جگہ نہیں، اس کی فطرت الٹی ہے، اس کا ضمیر مردہ، اس کا وجود بے مقصد ہے، اس کا ارادہ اللہ کے نظام کے خلاف ہے۔ کمیونزم کے سقوط اور زوال سے 2 سال پہلے واشنگٹن کے معہد الفکر الاسلامی میں ایک مسلمان پروفیسر سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے یہ آیتیں سنائی کہ ہم ان کے دل اور نگاہیں ایسے ہی پلٹ دیں گے جیسا کہ وہ پہلی بار اس پر ایمان نہ لائے، اور انہیں ان کی سرکشی میں حیران رہنے دیں گے۔ سورہ نمبر 6 آیت نمبر 110۔ کہنے لگے کمیونسٹوں پر یہ آیت لاگو ہوگی، پس اللہ نے ان کی عمارت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، اس کی چھت ان کے اوپر آ گری، انہوں نے اعراض کیا تو ہم نے ان پر بھیانک سیلاب بھیج دیا، تو ہر ایک کو ہم نے اس کی دم سے پکڑ لیا۔ اللہ کا عذاب ان پر اچانک ٹوٹ پڑے گا، انہیں پتہ بھی نہ چل پائے گا۔ احمقوں کے ساتھ چند لمحے۔ روسیوں نے چاند کی جانب ایک راکٹ بھیجا، وہ واپس آیا تو کمیونزم کے ایک چیمپئن نے روسی جریدہ پریوڈو میں ایک مقالہ لکھا، اور
اس میں کہا کہ ہم تو آسمان تک ہو آئے، ہمیں وہاں کوئی خدا، جنت، دوزخ اور فرشتے نہیں ملے۔ اس پر احمد حسن الزیات نے مجلہ الرسالہ میں کمیونزم پر ایک جاندار مقالہ لکھا۔ انہوں نے لکھا، احمق سرخواہ تعجب ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ رب تعالیٰ کو یوں ہی عرش پر بیٹھا دیکھ لو گے اور جنت کے باغات میں حوریں تمہیں دیبا و خریر میں ملبوس نظر آ جائیں گی، تم کوثر کے بہنے کی آواز سن لو گے، جہنم میں جلنے والوں کی بو سونگھ لو گے۔ اگر تم نے یہ سمجھا ہے تو تمہاری سمجھ کا ستیہ ناس ہو، تمہاری اس ضلالت پسندی کی توجہ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ تمہارے سروں میں کمیونزم و الحاد کا خناس بھرا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کمیونزم ایسا دن ہے جس کا کوئی کل نہیں، ایسی زمین ہے جس کا آسمان نہیں، ایسا عمل جس کا کوئی انجام نہیں، ایسی کوشش جو بے نتیجہ ہے، الی آخرہ۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں اکثر سنتے یا عقل رکھتے ہیں؟ یہ تو بس چوپائے ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ ان کے دل سمجھتے نہیں، آنکھیں دیکھتی نہیں، کان سنتے نہیں، جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے چٹیل میدان میں سراب، ان کے اعمال راکھ کا ڈھیر ہے جس سے تیز تند آندھی اڑائے پھرتی ہے۔ عقاد نے اپنی کتاب ماروں کا مذہب میں کمیونزم پر غصہ سے ابلتے اور اس الحاد پر دانت پیستے ہوئے لکھا ہے، فطرت سلیمہ دین اسلام کو قبول کرتی ہے جو دین حق ہے، رہے وہ جو عقلی طور پر بیمار ہے، پسماندہ ہے، جن کی جھولی میں سڑے بسے افکار ہیں، وہی الحاد کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ ان کے دلوں پر ٹھپا لگ گیا ہے، اس لیے یہ سمجھتے نہیں۔ الحاد فکر کو کچلنے والا خیال ہے، اس سے بڑا گناہ دنیا میں کوئی نہیں، یہ نہایت بچکانہ بات ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے، کیا اللہ کے بارے میں بھی شک ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے وجود میں تو شک ہو ہی نہیں سکتا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ خالق کا انکار تو کسی نے بھی نہیں کیا، صرف فرعون نے ظاہراً کیا تھا، حالانکہ اندر سے وہ بھی اس کے وجود کا قائل تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا تھا، تو جانتا ہے کہ ان کو رب السماوات والارض نے ہی نازل کیا ہے، میں جانتا ہوں اے فرعون تو تباہ ہوگا، لیکن انجام کار فرعون بھی دل کی آواز کو زبان پر لے آیا اور بول پڑا، میں ایمان لایا کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں، میں بھی مسلمین میں سے ہوں۔ سورہ نمبر 10 آیت نمبر 90۔ ایمان ہی راہ نجات ہے۔ کتاب اللہ یتجلی فی عصر العلم اور کتاب الطب محراب الایمان میں ایک حقیقت کا بیان ہے کہ بندے کے تفکرات اور رنج و فکر سے چھٹکارے کے لیے سب سے بڑا مددگار اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے اور اپنے معاملات اس کے حوالے کر دینا ہے۔ فرمایا، میں اپنے معاملات اللہ کے حوالہ کرتا ہوں، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو اللہ پر ایمان رکھے گا اللہ اس کے دل کو ہدایت دے گا۔ جو یہ سمجھ لے گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ قضا و قدر کا فیصلہ ہے تو اس کا دل تسلیم و رضا کی جانب مائل ہوگا۔ فرمایا، ان سے ان کے بوجھ اور بھیڑیا اتار پھینکے گا۔ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157۔ بقول شاعر، میں جانتا ہوں کہ اللہ کی جانب سے جو چیز بھی مجھے لاحق ہوتی ہے وہ پہلے کے لوگوں کو بھی لاحق ہوئی ہے۔ مغرب کے بڑے بڑے نفسیات کے مصنفین مثلاً کریسی، مارسین، الیکسس کارلائل اور ڈیل کارنیگی اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ مادی مغرب جو تیزی سے اخلاقی طور پر زوال پذیر ہو رہا ہے، اس کو صرف اللہ ایمان باللہ ہی بچا سکتا ہے۔ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ مغرب میں خود کشیوں کی بڑھتی تعداد کا سب سے بڑا سبب الحاد اور اللہ رب العالمین سے بیزاری و بے پرواہی ہے۔
یہ یوم حساب کو بھول گئے، اس لیے ان کو شدید تکلیف ہو گئی۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گرا تو اسے پرندوں نے اچک لیا، یا ہوا اسے اڑائے پھرتی ہے اور دور دراز مقام میں پہنچا دیتی ہے۔ سورہ نمبر 22 آیت نمبر 31۔ جریدہ شرق اوسط نے اپنے شمارہ نمبر میں سابق امریکی صدر جارج بش کی بیوی کی ڈائری کے حوالے سے لکھا کہ اس نے کئی بار خودکشی کی کوشش کی اور کار کو اوپر سے کھائی میں گرانا چاہا، پھانسی کا پھندا لگانے کی کوشش کی۔ قزمان جنگ احد میں مسلمانوں کے ہمراہ قتال کر رہا تھا۔ اس نے اپنی جرأت و شجاعت کا مظاہرہ کیا کہ لوگوں نے کہا اسے جنت ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر کہا، نہیں، وہ اہل دوزخ میں سے ہے۔ قزمان کو شدید زخم لگے، اس سے صبر نہیں ہوا اور اس نے تلوار سے اپنے آپ کو مار لیا۔ فرمایا، وہ جن کی محنت دنیاوی زندگی میں اکارت ہو گئی اور جو یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اچھا عمل کر رہے ہیں، یہی اللہ کے قول، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، کا مفہوم ہے۔ صحیح ایمان والا ایسا نہیں کر سکتا، چاہے جو ہو جائے۔ وہ وضو کر کے 2 رکعتیں خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ لے تو کافی ہوگا کہ اس کا سارا غم کدورت اور رنج و فکر مٹ جائے۔ رات کے وقت میں اور دن کے اطراف میں اللہ کی تسبیح بیان کرو، یقیناً تمہیں خوشی ہوگی۔ قرآن اس بات پر افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ دنیا ایمان کی طرف کیوں نہیں آتی اور انحراف و ضلالت کی شکار کیوں ہے۔ بات واضح کر دی گئی، دلیل سامنے آ چکی، حق ظاہر ہو گیا، حجت پوری ہو گئی، پھر لوگوں کو کیا ہو گیا؟ وہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ہم آفاق و انفس میں ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے حتیٰ کہ حق ان کے سامنے واضح ہو جائے۔ سورہ نمبر 41 آیت نمبر 53۔ یہ بات سامنے آ جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اللہ ہی تنہا معبود ہے، کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق۔ اسلام ہی دین کامل ہے، اور جس نے بہت خوبی کے ساتھ اپنی اطاعت اللہ کے حوالہ کر دی تو اس نے مضبوط سہارا پکڑ لیا۔ سورہ نمبر 31 آیت نمبر 22۔